مفتی صاحب ہمیں آپ سے بہت عقیدت تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے کسی خاتون اینکر کو انٹرویو دیا، یہ تو غلط ہے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. کسی خاتون اینکر کو انٹرویو دینا غلط ہے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہی تو قیامت ہے کہ اپنی طرف سے دلائل وضع کر کے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے جمعے کو واقعہ سنایا تھا نا، ایک انگریز خاتون مسلمان ہوئی تو کسی مولانا صاحب کے پاس لے گئے. اب مولانا صاحب نے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے نا ایک دیوار کے پیچھے بٹھا، چلو پردے کے پیچھے بھی بٹھاتے آواز تو آتی، دیوار کے پیچھے بٹھا دیا. اور پتہ نہیں کس طرح سے اس سے بات کی ہوگی، وہ آواز نہیں جا رہی تھی تو چیخنا پڑا یا کیا پڑا. وہ ڈر گئی، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد رونے لگی. یہ سمجھے ہوں گے بھائی جذباتی ہو گئی ہے، اسلام میں داخل ہوئی ہے، وہ اس لیے رو رہی تھی، وہ ڈر گئی تھی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. یعنی مجھے کوئی کورونا تو نہیں ہوا جو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی دور بٹھایا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواتین بھی آیا کرتی تھی. پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. اس پہ میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان ہو جائے گا. جمعے کو میں نے پورا اس ڈیٹیل پہ بیان کیا ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ پردہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری. وہ جتنا کرنا چاہے شریعت نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو باقی اگر کوئی خاتون آتی ہے آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. اس کی کوئی مشکل ہے وہ بھی حل کر سکتے. تنہائی اختیار کرنا جائز، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے بالکل. اور میں نے جو خاتون اینکر کو انٹرویو دیا، وہ انٹرویو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیا ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو، پورا پراپر آدمی تھا وہ. تھائی لینڈ میں تو آدمی ایسے ہوتے ہیں، آدمی کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں پورا آدمی ہے بھی کہ نہیں ہے، آدھا ہے یا لیڈیز ہے. وہاں تو اس طرح کے ڈیزائن بھی آ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے فرق کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، یا تو پورا آدمی ہوتا ہے یا پوری خاتون ہوتی ہے. تو باقاعدہ پورا پراپر آدمی تھا وہ. مونچھیں بھی مجھے یاد پڑتا ہے اس کی تھی. اس نے میرے سامنے بیٹھ کے ریکارڈنگ کی تھی. خاتون کے سوالات تھے وہ میرے سامنے نہیں تھی. جو سوالات مجھے انہوں نے دیے اور میں نے جواب ریکارڈ کروائے، تو انہوں نے اپنے ساتھ میرا انٹرویو چلا دیا. اس میں کیا حرج ہے میرے بھائی؟ اب اتنا بھی آپ بلا وجہ ایک خاتون سے سوال پوچھ رہی اس کا جواب دے دو. وہ تو ویسے ہی 25 لوگوں سے سوال، میرے کہنے سے تھوڑی وہ آگے بیٹھی ہیں ٹی وی میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی ہیں اور سب بیٹھے ہوئے تھے. صحیح بخاری کی حدیث سے بیٹھ کے کہنے لگی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرہ جھکا لیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یعنی جواب نہیں دیا، یہ اس کی علامت تھی کہ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں. آپ نے ان کا نکاح کرا دیا، چلو بھائی. تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ خاتون آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگایا یہاں سے، چلو یہاں سے بھاگو تم ہے بھائی، اور بات بھی شادی کی کر رہی ہو. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تو عورت اگر جتنا پردہ کرے وہ اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں، جتنا پردہ کرے. تو اس خاتون کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ محترمہ آپ نقاب لے لیتی، صحیح ہے نا، آپ جو ہے نا تھوڑا، کیوں مفتی صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں جو آپ ان کے پاس جا کے بیٹھی ہیں اور آپ ان سے سوالات پوچھ. آدمی کو تو اجازت ہے بھائی، کوئی بھی آئے گا، کوئی خاتون آئے، تنہائی میں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض خواتین کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ گئیں بیٹھ گئیں، مفتی صاحب مل لیے، بزرگ مل لیے، سوال کے جواب دے دیے. لیکن ان کا حلیہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ کسی عالم کی ان کے ساتھ جب ویڈیو جائے گی دنیا کے سامنے تو لوگوں کی نظر میں اس برائی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میں اس کا التزام کرتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون مجھ سے بالمشافہ، ابھی تک کسی نے مجھ سے بالمشافہ انٹرویو نہیں لیا ہے، لیکن اگر لے تو لباس کم از کم پراپر ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ تو میں نے بہت ساری ٹیلی ویژن کی پیشکش کو اسی بیس پہ مسترد کیا ہے کہ مجھے کسی خاتون کے پاس لے جا کے بٹھایا گیا تھا جن کا لباس پراپر نہیں تھا، تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جائز ہونے کے باوجود نہیں بیٹھا میں، اس لیے کہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل سے اس لباس کی نفرت ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اتنے بڑے بڑے بزرگ ایسی اس طرح کے سلیو لیس کپڑے پہن کے عورت بیٹھی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے، ہمیں تو بزرگ ہی سمجھ رہے ہیں نا، ہم تو نہیں ہیں بزرگ، لیکن جو سمجھنے والے وہ تو سب سمجھ بھی نہیں رہے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. تو
لیکن اس سے جو میسج جائے گا وہ یہ جائے گا گویا یہ برائی نہیں ہے. تو اس لیے علماء پر یہ بہرحال لازم ہے کہ اگر کوئی خاتون اینکر ان کے سامنے بیٹھتی بھی ہیں, انٹرویو لیتی ہیں, تو کم از کم وہ اس کو پابند کریں کہ آپ کا لباس کم از کم علماء کے سامنے بیٹھتے ہوئے پورا ڈریس ہونا چاہیے جو ایک مسلمان عورت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ شٹل کاک والا برقع نہ پہنے, لیکن سر پہ کچھ چادر ہو, کچھ تمیز تو نظر آئے نا, کچھ لباس میں تھوڑی سی حیا جھلکنی چاہیے. بالکل سلیو لیس کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہوئے اس محفل میں, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عوام کے دل سے اس ڈریسنگ کی نفرت نکل جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک الگ وجہ سے وہ ناجائز ہے, اس وجہ سے کہ میسج جو آپ کی طرف سے جائے گا وہ میسج کیا جائے گا, غلط جائے گا. ایک پٹھان بھائی کا فون آیا, ابے مفتی صاحب تم کسی لڑکوں کے سامنے, لڑکیوں کے سامنے آ کے بیٹھنے لگے یار, تم بھی وہی ہو گئے یار. میں نے کہا کس کے سامنے بیٹھا بھائی؟ انہوں نے کہا وہ ہے نا وہ خاتون اینکر تھیں, تو تھا یا ہے, تو آپ بھی آگے بیٹھ گئے یار. یہ میں نے کہا میں تو نہیں بیٹھا یار, مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں کسی خاتون اینکر کے ساتھ بیٹھا ہوں. ابھی تو نہیں بیٹھے, یہ حال ہے, بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. خود پتہ نہیں کہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں جا کے, خود پتہ نہیں. اور کوئی بیٹھ کے کوئی کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, وہ کچھ سوالات پوچھے ہیں نا, وہ تو ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے سوال پوچھ رہی ہے, ہمارے سامنے پوچھ لی تو جواب تو دیں گے نا. ہمیں تو بھائی اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. تنہائی میں اگر بیٹھے ہوئے دیکھو پھر پکڑو. مفتی صاحب یہ کیا لگتی ہے آپ قائد اعظم کے مزار پہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ, یہ تو غلط ہے, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا.